قبلے کی تعظیم اور قبلے کے احترام میں، اور گوبر اور ہڈی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، اور 3 پتھر سے کم میں استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور آپ کی تعلیم اللہ کی تعلیم ہے، اللہ کا درس ہے۔ جو اللہ کے درس کو مانے گا، جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے گا، دنیا میں وہ بھلائی میں رہے گا اور آخرت میں بھی بھلائی میں رہے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، حقیقت میں اسی کے لیے بڑی کامیابی۔ اور ہر خطبے میں الحمدللہ یہ آیت ہم سنتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی۔ میرے بھائیوں، حج کے اندر ایک سبق ہمیں اور آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ حج کے ایام میں اور تیزی کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں، اور جہاں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی یہ فضیلت ہے، اسلام کا یہ ثواب ہے، اس کام کو کرنے کے لیے دوڑ جاتے ہیں۔ ریاض الجنہ کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، بڑی فضیلت ہے ریاض الجنہ کی۔ آج حضرات جو یہاں فجر کی نماز میں نہیں آتے، میرے بھائیوں 12 بجے اور 1 بجے سے لائن میں لگے رہتے ہیں کہ روضۃ من ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے بیٹھنے کی، دعا کرنے کی، اللہ سے کچھ مانگنے کی۔ یہ جذبہ جو آپ کا وہاں پر نظر آتا ہے، اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، آپ کو یقین ہے کہ حج کا بدلہ جنت ہے، اس لیے آپ اتنے پیسے خرچ کیے، اتنی تکلیفیں آپ اٹھائے، اور اس سفر کی صحبتوں کو آپ نے برداشت کیا، اور وہاں کی تمام خلفتوں کو آپ نے اس کو سہا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے، آپ کو فضائل معلوم ہے، فضیلت معلوم ہے، حج کی فضیلت معلوم ہے، طواف کی فضیلت معلوم ہے، صفا مروا کی فضیلت معلوم ہے، مینا مزدلفہ عرفہ کی فضیلت معلوم ہے، اس لیے الحمدللہ آپ دوڑ لگا رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اس لیے کہ آپ کو فضائل معلوم ہے۔ تو فضائل جو صحیح حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، جب انسان کو وہ فضیلت صحیح طور سے معلوم ہو جاتی ہے اور اس فضیلت پر جب یقین ہو جاتا ہے، تو یہ فضائل انسان کو عمل کے لیے حرکت دیتے ہیں، یہ محرک ہے اعمال کے۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی انسان جہنم میں نہیں جا سکتا جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری نمازیں چھوڑ دیں۔ فجر اور عصر کی فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص یہ فجر اور عصر کی نماز پڑھ لے وہ جہنم میں نہیں جائے۔ جس مسلمان بندہ کو، مرد کو یا عورت کو اس حدیث پر یقین اور ایمان آ جائے وہ کبھی بھی اس نماز کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی فرض نماز سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہماری بیوی بھی ہے، ہمارا بچہ بھی ہے، ہمارا دکان بھی ہے، ہمارے پاس جو آیات ہیں، جو مناسب ہیں، جو عہدے ہیں، جو تعلقات ہیں، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بہتر 2 رکعت نماز ہے۔ جس بندے کو اس حدیث پر کامل یقین ہے وہ نماز کے لیے یقینی طور پر آئے۔ یہ ایمان چاہیے، یقین چاہیے۔ حج میں تو ہم بھیڑ بھاڑ دیکھتے ہیں، جگہ نہیں ملتی روزے کے اندر نماز پڑھنے، اور اندر جانے کی جگہ نہیں ہے، بھری ہوئی ہے سمے پہلے ہی سے الحمدللہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے ہی سے مسجد کا استعمال دیا ہے اور پولیس کھڑی ہے، کسی کو اندر جانے نہیں دے رہی ہے۔ میرے بھائی وہ جذبہ یہاں کیوں نہیں آتا؟ وہ فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حج کی فضیلت بیان فرمائی، حج اس پر یقین آ گیا۔ نماز کی جو فضیلتیں حدیث میں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اس پر ہمیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وضو کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس پر ہمیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ والدین کی خدمت پر جو فضائل قرآن میں حدیث میں بیان کیے گئے اس پر ہمیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ سچ بولنے کی جو فضیلت قرآن میں حدیث میں بیان کی گئی ہے اس پر ہمیں یقین کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دھوکہ دینے کی جو مذمت، جھوٹ بولنے کی مذمت، ریاکاری کی مذمت، شرک کی مذمت، بدعت و خرافات کی مذمت اور بہت ساری چیزوں کی مذمت جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کی گئی ہے اس پر ہمیں یقین کیوں نہیں ہوتا؟ تو جو فضائل ہیں ان فضائل پر یقین کرنے کے نتیجے میں انسان عمل کے لیے آمادہ اور تیار ہوتا ہے۔ اور حج کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبق جو ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ فضائل پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ تو فضائل صحیح حدیثوں کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بتائے جاتے ہیں، غلط نہیں۔ بہت سارے فضائل غلط حدیثوں میں بیان کیے گئے، ہمیں غلط چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ جو صحیح حدیثیں ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں
ثابت ہے اس کے لیے ہمیں دوڑنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا یہی توشہ ہے، ہماری زندگی کا یہی توشہ ہے کہ ثواب جو اعمال کے جو ثواب متعین کیے گئے ہیں اس ثواب کا ہمیں احساس ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حج کے اسباب میں سے ایک عظیم سبب یہ ہے کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ حج کے لیے گئے وہاں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ فجر کی نماز میں کوئی روم میں سویا ہوا نہیں اور سب لوگ الحمدللہ تہجد کے لیے نکل گئے۔ اب اٹھتا ہے وہ انسان دیکھتا ہے کہ روم میں کوئی نہیں اور سب تہجد کے لیے گئے، پیسے خرچ کر کے وہ بھی آئے، ہم بھی آئے، ہم کیوں سوئے رہیں گے اور وہ جا کر کے نماز پڑھ کر کے ثواب لیں گے اور ان کا گناہ معاف ہوگا، ہمارا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس احساس کے ساتھ ہر شخص الحمدللہ عبادت میں لگا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، دعا میں لگا ہوا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول فرمائے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ بڑی کوشش اور بڑی محنت ہوتی ہے کیونکہ ایمانی ماحول اور روحانی ماحول الحمدللہ وہاں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اس دین کو قائم کریں اور اس دین کے ماحول کو ہم عام کریں۔ وہاں پر یہ دین لاکھوں میں ہم یہ دین دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں جو لوگ ہیں کیا ان کے لیے نماز نہیں ہے؟ باپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، بیٹے سو رہے ہیں، بیوی سو رہی ہے، بھائی سو رہا ہے، بہن سو رہی ہے، ماں سو رہی ہے، باپ سو رہا ہے۔ میرے بھائی یہ کون سا دین ہے؟ حج کر کے بھی آئے، حج میں ہم نے وہاں دیکھا سب کو نماز پڑھتے ہوئے، گھر میں آئے سب کو دیکھا سوتے ہوئے سو گئے۔ میرے بھائی کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ بہترین امت ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اس خیر، اس توحید، اس ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ ہم کو آپ کو جنت دے گا، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا۔ میرے بھائی اس دین، اس ایمان، اس توحید کی رکھوالی کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اس کی رکھوالی کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی کہ آپ کو وہاں پہنچا دیا اور آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ نے دین کو دیکھا، دین کے پھیلاؤ کو دیکھا، اسلام کے بلندی کو دیکھا، اسلام کی شان کو دیکھا، اسلام کی عظمت کو دیکھا، دنیا میں آئے ہوئے کہاں کہاں سے مسلمان وہاں پہنچے، وہاں ان کے ایمان، وہاں ان کے جذبے کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ میرے بھائی وہ ایمان اپنے اندر تو کم سے کم پیدا کریں، اور جب آپ کے اندر اور ہمارے اندر یہ ایمان آئے گا تو ہمارے بچے بھی اس سے متاثر ہوں گے، ہماری بیوی بھی اس سے متاثر ہوگی، ہمارے والدین بھی انشاءاللہ اس سے متاثر ہوں گے، ہمارے دوست احباب بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ اس لیے کہ حج کی قبولیت کا حج کے قبولیت کے امارات اور علامات اور اس کے پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ پہلے آپ کے اندر استقامت نہیں تھی، اب استقامت آ جائے۔ پہلے کچھ گڑبڑی چل رہی تھی، اس کو دور کر لیا جائے۔ پہلے اخلاق بگڑے ہوئے تھے، اس کو سنبھال لیا جائے۔ اس لیے کہ زندگی بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور ہمیں آپ کو معلوم نہیں کہ جب ہم کو دنیا سے چلا جانا ہے، اس لیے آرزوؤں اور تمناؤں میں ہمیں زندگی نہیں گزارنی ہے۔ جو وقت آئے گا تو پڑھیں گے، وقت آئے گا تو دیں گے، وقت آئے گا تو کریں گے۔ کب وقت آئے گا میرے بھائی؟ کسی کو اللہ نے وقت بتایا کہ آپ کا وقت فلاں ٹائم ہے کہ آپ یہ کام کر لیجیے گا؟ جب انسان وہاں پہنچے گا تو ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا اور سب کچھ یہاں پر ہمارے مشاہدے سے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم عمل کریں، یقین نہ کیا، پھر اللہ کہے نہیں آپ تو تم کو بھیجا گیا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہاں مسافرت کی زندگی بسر کرے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، جیسے کوئی مسافر رہتا ہے اس طرح ہمیں دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کی تیاری ہمیں دنیا میں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حج کو قبول فرمائے اور ہماری زندگی میں اللہ بہتری لائے اور ہمارے اندر اللہ استقامت عطا فرمائے۔ ایمان کی بلندی اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کا اخلاص کے ساتھ ہمیں موقع نصیب فرمائے، جب تک اللہ دنیا میں رکھے عزت کے ساتھ رکھے۔ ہمیں جو بیمار ہیں الہ العالمین تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمیں جو مقروض ہیں الہ العالمین تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ کسی بھی دین اور دنیا کے مسئلے کے تعلق سے جو بھائی بہن پریشان حال ہیں الہ العالمین تو ان کے مسائل کو حل فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.